ناظرین، سامعین، ایک دفعہ پھر 14 اگست آن پہنچا ہے اور 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے، اور یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہمیں کیسے ملی؟ اگر اس کی بنیادوں میں ہم دیکھیں گے تو ہمارے اکابر کا، علماء کا خون شامل ہے۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے بڑوں نے جو خواب دیکھے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، بچے قربان ہو گئے، خون کی ندیاں بہانا پڑی، گھر بار چھوڑنے پڑے۔ تاریخ ہے قربانیوں کی، ایک لمبی داستان ہے۔ یہ ملک اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس لیے حاصل کیا گیا کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام آئے، مسلمان آزادانہ طور پر اپنی عبادات کر سکیں، اسلام کے مطابق معاشرہ ترتیب پائے۔ اور جیسا کہ آپ سنتے آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن افسوس کہ آج ایک صدی بیتنے کو ہے، یہاں اسلام نہیں آیا۔ اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر، اس ملک کے اوپر آج انگریز کے ایجنٹ قابض ہوئے، جنہوں نے اس ملک کے اندر سے اسلامی شناخت کو مٹانے کی کوشش اور سازش ہر دور میں کی۔ لیکن یاد رکھو، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کا مقدر اسلام ہے۔ اس لیے ہمیں اس مقصد کی کوشش کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے یہ ملک پاکستان بنا ہے، کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دستور اس ملک کے اندر آنا چاہیے، پرانی دستور آنا چاہیے۔ اور 14 اگست کے موقع پر ہمیں بجائے جشن منانے کے، آتش بازی کرنے کے، چراغاں کرنے کے، شور شرابہ کرنے کے، باجے بجانے کے، ہمیں 14 اگست کو شکر آزادی کے طور پر بنانا چاہیے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، اور ملک کے اندر اسلامی نظام کی کوشش کرنی چاہیے۔